جمادی الثانی کی اہمیت حضرت فاطمہ کے حوالے سے تمہید اسلامی تقویم میں ہر مہینہ اور ہر دن کا ایک خاص روحانی تاریخی اور عملی مان ہوتا ہے۔ جماد الثانی بھی انہی مہینوں میں سے ایک ہے جو مسلمانوں کے لیے متعدد واسطوں سے اہمیت رکھتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد جمادی الثانی کی معنوی و تاریخی اہمیت کو حضرت فاطمہ کی زندگی، کردار اور ان کے مقام کے حوالہ سے واضح کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ پیارے نبی کریم کی بیٹی، اہل بیت کی معزز رکن اور امت کے لیے مشعل ہدایت تھیں۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلو عبادت، صبر، سخاوت، حق و انصاف کی طلب جمادی الثانی جیسے مہینے میں خاص معنوں میں جھلکتے آؤ۔ جماد الثانی مختصر تعارف، اسلامی مہینوں میں مقامی طور پر مختلف ایام میں تاریخی اور مذہبی واقعات منائے جاتے ہیں۔ جمادی الثانی جمادی الآخر چاند کے حساب سے سال کا چھٹا مہینہ ہوتا ہے، جو کہ مسلمانوں کی تاریخ میں متعدد اہم واقعات کا حامل رہا ہے۔ اس مہینے میں بعض نیک اعمال کی زیادہ تاکید ملی ہے اور بعض بزرگان اسلام کے عام حیات و وفات بھی اسی مہینے سے منسوب ہیں۔ اس طرح یہ مہینہ غور و فکر، تیزال کافر، اہل بیت اور عملی اصلاح کے لیے موزوں زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کا مختصر پس منظر۔ حضرت فاطمہ زہرا سیدہ النساء پیغمبر اکرم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ وہ علم، حلم، تقوی اور ایثار کی اعلیٰ مثال ہیں۔ والدہ کی شرافت اور والد کی نبوت کی روح سے ان کی شخصیت میں اخلاق و شریعت کا امتزاج نمایاں تھا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے گھر، اپنی بیوی کے فرائض اور امت کی رہنمائی میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ نہ صرف گھر کی زینت تھیں بلکہ ایک مضبوط سماجی اور روحانی نمونہ بھی تھیں۔ جمادی الثانی اور حضرت فاطمہ کے واقعات زندگی تاریخ اسلام میں حضرت فاطمہ کے زندگی کے بعض اہم پہلو اور واقعات جمادی الثانی کے زمانے اسی کے قرب و جوار سے منسوب ملتے ہیں، چاہے ولادت باسعادت ہو یا وفات کے واقعات۔ ہر واقعہ حضرت فاطمہ کی عظمت اور امت پر ان کے اثر کی گواہی دیتا ہے۔ ان واقعات کو یاد رکھ کر ہم ان کے کردار کی خصوصیات، صبر، رضا، آمد کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ روحانی اہمیت، درس، توکل و صبر۔ حضرت فاطمہ کی زندگی میں صبر و شکر کا بڑا مقام تھا۔ جمادی الثانی جیسی یادگاری تاریخیں ہمیں یہ موقع دیتی ہیں کہ ان کے ان خوبیوں پر غور کر صبر، تعلق قلوب اور اللہ پر توکل کے عملی مظاہر حضرت فاطمہ کی سیرت میں واضح ہیں۔ جب ہم کسی خاص مہینے کو ان کے حوالے سے یاد کرتے ہیں تو یہ محض تاریخی یاد نہیں رہتی بلکہ ایک تربیتی نصیحت بن جاتی ہے کہ مشکل گھڑیوں میں کس طرح استقامت اختیار کی جائے اور کس طرح حقوق کی حفاظت کی جائے۔ معاشرتی اصلاح اور عورت کا مقام۔ حضرت فاطمہ نے عورت کے اجتماعی و عائلی کردار کو روشن کیا۔ جمادی الثانی جیسے مہینے میں ان کی زندگی کا مطالعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عورت گھر و اجتماع میں عزت، علم اور خدمت خلق کا مقام رکھتی ہے۔ حضرت فاطمہ کا طرز عمل ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ عورت کی عزت و مقام کا تحفظ معاشرتی انصاف اور عدل کے قیام کے ساتھ مربوط ہے۔ اس مہینے میں خواتین کے لیے خصوصی مجالس، تدریسی نشستیں اور تربیتی پروگرام منعقد کر کے ان پیغامات کو زندہ رکھا جا سکتا۔ حکمت عملی، عبادات اور نیک اعمال۔ جمادی الثانی میں عبادات، تسبیح، سلو اور صدقہ و خیرات کے ذریعے حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی تاکید کی جا سکتی ہے۔ ان اعمال کا مقصد قلبی و عملی پاکیزگی ہے۔ حضرت فاطمہ کے انداز عبادت اور اللہ سے تعلق کے طریقے ہمیں دکھاتے ہیں کہ عبادت صرف ظاہری نہیں بلکہ باطن کی صفائی اور عمل کی اصلاح کا نام ہے۔ اس مہینے میں روایتی دعاگاہیں اور محافل ذکر منعقد کر کے ان کی یاد منائی جا سکتی ہے۔ اقتصادی و سماجی خدمات، ایثار و سخاوت۔ حضرت فاطمہ نے اپنی زندگی میں محتاجوں کی مدد اور سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ جمادی الثانی کے دوران بہشتن امت ہمیں ان کے اس نمونے کو اپنانا چاہیے۔ فقراء، مساکین کی مدد، یتیموں کی کفالت اور محتاج گھرانوں کی معاونت خصوصاً اسی مہینے میں زیادہ زور دیا جائے تو اس کا بڑا نتیجہ نکلتا ہے۔ معاشرتی خدمات کے ذریعے ہم یہ پیغام دنیا تک پہنچا سکتے ہیں کہ اسلام کا پیغام سماجی انصاف اور ہمدردی پر مبنی ہے۔ اخلاق، تعلیمات، عفت، حیا اور سخاوت۔ حضرت فاطمہ کی زندگی میں عفت و حق کا اعلیٰ درجہ تھا۔ جماد الثانی میں ان کے اخلاقی صفات کا مطالعہ نوجوان نسل کے لیے ایک روشن نمونہ ہے۔ اسکولوں، مساجد اور گھروں میں ان کی سوانے پر مبنی کہانیاں، مضامین اور تقاریر نوجوان نسل کو ہدایت کا راستہ دکھانے میں مددگار ثابت ہوں۔ خاندان اور تربیت،
माँ बेटी बीवी का मिसाली किरदार हज़रत फातिमा ने एक बेटी बीवी और माँ के तौर पर मिसाली किरदार अदा किया। उनका घर एक मदरसा था जिसमें ईमान, इखलास और अमल की तरबियत होती थी। जमात अलसानी के दौरान ख़ानदान में हज़रत फातिमा के तर्ज़न तरबियत को अपनाने के लिए खुसूसी वर्कशॉप्स और कोर्सेज़ मुनक़िद हो सकते हैं ताकि मौजूदा दौर के मसाइल में घर के अंदर रूहानी और इखलाकी नज़्म कायम रखा जा सके। सियासी और समाजी शऊर हक़ के लिए आवाज़ हज़रत फातिमा ने हक़ व इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई और जुल्म के ख़िलाफ़ साबित कदम रहा। जमात अलसानी में इस पहलू पर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है कि एक मुसलमान को समाजी और सियासी मसाइल में खामोश नहीं रहना चाहिए बल्कि अदल व इंसाफ के लिए बोलना चाहिए। हज़रत फातिमा की ज़िंदगी हमें बताती है कि हक़ का एतराफ़ और इसके लिए इखलास के साथ जिदोजहद करना ईमान का हिस्सा है। इल्मी खिदमत, अलम, दीन और तबैन अहकाम हज़रत फातिमा की सीरत इल्मी लिहाज से भी कीमती है। उन्होंने अपनी बेटियों और अहले खाना की तरबियत में दीन की तालीम को अव्वलीन दर्जे पर रखा। जमादी अलसानी के मौके पर इस्लामी मदारिस और ताल्लुम इदारे हज़रत फातिमा की सवाने पर सेमिनार्स और लेक्चर्स मुनक़िद करके तलबा को उनके अफ़कार और किरदार से रोशनास करा सकते। आओ नमाज आशिक और मोतरफ़ हज़रत फातिमा का रूहानी चेहरा। हज़रत फातिमा का ताल्लुक़ इलाही बहुत गहरा था। उनकी नमाज़ें, उनके आंसू और उनका अल्लाह से जलना हमें यह सिखाता है कि ज़िंदगी का हकीकी महवर अल्लाह से ताल्लुक़ है। जमादी अलसानी में खुसूसी रूहानी महाफ़िल मुनक़िद करके उनके इस चेहरे को उजागर किया जा सकता है। आका मोमिनीन अपनी रूहानी ज़िंदगी को असरन नो मुनज़्ज़म करें। जमादी अलसानी में याद मनाने के अमली तरीक़े: एक, महाफ़िल इल्म मोज़िक, मसाजिद और हुसैनिया जात में हज़रत फातिमा के मौजू पर महाफ़िल मुनक़िद करें। 2, तालीमी प्रोग्राम, मदारिस में उनकी सवाने और इखलाकी तालीमात पढ़ाई जा। ख़ानदानी नशिस्तें, घर में बच्चों को उनकी कहानियाँ सुनाई और उनके इखलाकी पैगामात सके। समाजी फलाही काम, अतिया, यतीम, कफ़ालत और ज़रूरतमंदों की मदद के ज़रिए उनकी मिसाल को ज़िंदा करें। 5, अदबी और सक़ाफ़ती प्रोग्राम, नज़्म, नसर और तकारीर के ज़रिए उनकी अज़मत को अवाम तक पहुँचा। जमात अलसानी की याद और मौजूदा दौर के चैलेंजेस। मौजूदा दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी और मादो तमन्नाओं ने मुआशरे की तवज्जो अक्सर बटाई हुई है, ऐसे में जमादी अलसानी जैसी यादगार तारीख़ें हमें अपनी जड़ों, अखलाक और दीन की तरफ वापस लाने का ज़रिया बन सकती। हज़रत फातिमा की सीरत ऐसे उसूल देती है जो फ़र्द व मुआशरा दोनों की इस्लाह में मददगार हैं। इंसाफ, सुआद, बरइल्म, सखावत और हकीकत पसंदी। नतीजा: जमादी अलसानी का महीना महज एक तारीख़ अतक़वामी वाक़या नहीं बल्कि एक ऐसा मौका है जिसे हम हज़रत फातिमा के नक्श कदम पर चलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी ज़िंदगी के हर पहलू रूहानी, इखलाकी, समाजी और सियासी हमें एक मुकम्मल इंसान बनने की तरग़ीब देते हैं। इस महीने में उनकी याद मनाना, उनके अफ़कार और अमाल पर अमल करने की कोशिश करना और मख़सूस अमली इक़दामात करना उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह में नुमायाँ किरदार अदा कर सकता है। दरख़्वास्त अमल आखिर में हर कारी को दावत देती हूँ कि जमादी अलसानी में हज़रत फातिमा की ज़िंदगी का मुताला करे, उनकी सीरत से सीखी हुई बातों को अपने रोज़मर्रा अमल में लाए और मुआशरती इस्लाह के लिए अमली इक़दामात इख्तियार करे, चाहे वो घर के अंदर हो, मकामी जमात में, आवसी समाजी सतह पर। हज़रत फातिमा का पैगाम सब्र, इंसाफ और खुलूस नियत है। इसे अपनाना हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में फलाह का ज़रिया है। ज़रूर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक और जमादी अलसानी की अहमियत हज़रत फातिमा के हवाले से ई पर एक जामे और मुफस्सल तकरीबन अल्फाज पर मुश्तमिल उर्दू मज़मून पेश किया जा रहा है। जमादी अलसानी की अहमियत हज़रत फातिमा के हवाले से तमहीद। इस्लामी साल के 12 महीने अपनी अपनी रूहानी, तारीख़ी और इखलाकी अहमियत रखते हैं। उन्हीं महीनों में से एक बाबरकत महीना जमादी अलसानी है जो बिलखुसूस अहले ईमान के दिलों में एक ख़ास मकाम रखता है। इस महीने की सबसे बड़ी वजह फ़जीलत सदलनिसा दुख्तर रसूल हज़रत फातिमा ज़हरा की ज़ात मुबारका से निस्बत है। जमादी अलसानी को हज़रत फातिमा की विलादत बासादत का महीना होने का शर्फ हासिल है, जिसकी वजह से ये महीना ख़वातीन, घरेलू निज़ाम, इखलाकी तरबियत और रूहानी इस्लाह के एतबार से निहायत अहम बन जाता है। हज़रत फातिमा की हातन तैयबा एक मुकम्मल नमूना है जिसमें ईमान, हिया, सब्र, शुक्र, कुर्बानी, इबादत और इताअत इलाही के रोशन पहलू नुमायाँ हैं। जमादी अलसानी हमें उन्हीं औसाफ को अपनाने और अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करने का पैगाम देता है। जमाद अलसानी, तारुफ और तारीख़ी पस मंज़र। जमादी अलसानी इस्लामी कमरी साल का छठा महीना है। ये महीना अमूमन रूहानी सुकून, गौर व फ़िक्र और
اصلاح نفس کے لیے نہایت موزوں سمجھا جاتا ہے اسلام تاریخ میں یہ مہینہ کئی عظیم شخصیات اور واقعات سے منسوب ہے، مگر سب سے زیادہ نمایاں نسبت حضرت فاطمہ کی ولادت سے ہے۔ 20 جمادی الثانی کو نبی کریم کے گھر میں وہ مبارک بیٹی پیدا ہوئیں جنہیں رسول اللہ نے ابے یعنی باپ کی ماں کا لقب عطا فرمایا۔ یہ لقب خود اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت فاطمہ کا مقام صرف ایک بیٹی کا نہیں بلکہ رسول کے لیے رحمت، سکون اور تسلی کا ذریعہ تھا۔ حضرت فاطمہ تعارف اور مقام حضرت فاطمہ نبی کریم اور حضرت خدیجہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ آپ کا شمار اہل بطن اطہار میں ہوتا ہے۔ کریم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ حدیث حضرت فاطمہ کے بلند مقام، پاکیزگی اور قرب رسول کی واضح دلیل۔ حضرت فاطمہ کو صد نساء اہل الجن یعنی جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا گیا۔ جماد الثانی اور ولادت حضرت فاطمہ جمادی الثانی کی سب سے بڑی فضیلت حضرت فاطمہ کی ولادت ہے۔ یہ ولادت محض ایک بیٹی کی پیدائش نہ تھی بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم کردار، ایک مکمل اسوہ اور ایک مثالی عورت کا ظہور تھے۔ حضرت فاطمہ کی ولادت ایسے دور میں ہوئی جب معاشرہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا تھا، مگر اسلام نے حضرت فاطمہ کے ذریعے عورت کو عزت، وقار اور عظمت عطا کی۔ جمادی الثانی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور ان کی صحیح تربیت پورے معاشرے کو سنوار سکتی۔ حضرت فاطمہ کا کردار بطور بیٹی حضرت فاطمہ ایک مثالی بیٹی تھیں۔ آپ نے اپنے والد نبی کریم کے دکھوں میں ساتھ دیا۔ طائف کے واقعے کے بعد اب کے زخم دھوئے مکہ کے سخت حالات میں والد کا حوصلہ بڑھایا۔ جمادی الثانی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اولاد خصوصاً بیٹیاں اگر والدین کے لیے سہارا بن جائیں تو وہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کی اطاعت، محبت اور خدمت ہر بیٹی کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت فاطمہ بطور زوجہ حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی، جو سادگی، قناعت اور باہمی محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو عبادت سمجھ کر نبھایا۔ چکی پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے مگر شک و زبان پر نہ آیا۔ جمادی الثانی ہمیں سکھاتا ہے کہ ازدواجی زندگی کا حسن صبر، برداشت، شکر اور اللہ پر توکل میں ہے، نہ کہ آسائشوں میں۔ حضرت فاطمہ بطور ماں حضرت فاطمہ ایک عظیم ماں تھیں۔ آپ نے امام حسن، امام حسین، حضرت زیب اور حضرت کلثوم جیسی عظیم ہستیاں تربیت کیں۔ ان کی تربیت نے تاریخ کو ایسے کردار دیے جو حق، صبر اور قربانی کی علامت بن گئے۔ جمادی الثانی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، اور اگر ماں فاطمی کردار کی حامل ہو تو نسلیں سانور جاتی۔ آو عبادت اور روحانیت میں حضرت فاطمہ عبادت گزار، تہجد گزار اور دعا میں مشغول رہنے والی خاتون تھیں۔ راتوں کو اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتیں اور امت کے لیے دعائیں کر۔ جماد الثانی ہمیں عبادت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی مصروفیات کے باوجود اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ صبر، قناعت اور سادگی حضرت فاطمہ کی زندگی سادگی اور قناعت کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ فقر و فاقہ کے باوجود شکر ادا کرنا، تکالیف پر عین کامل رکھنا آپ کا نمایاں وصف تھے۔ جماد الثانی ہمیں اس مادہ پرست دور میں سادہ زندگی، شکر گزاری اور صبر کا پیغام دیتا ہے۔ خواتین کے لیے جمادی الثانی کا پیغام۔ جمادی الثانی بالخصوص خواتین کے لیے اصلاح اور خود سازی کا مہینہ۔ حضرت فاطمہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عورت گھر میں رہ کر بھی عظیم بن سکتی ہے، عبادت گزار، باحیا اور باکردار ہو کر معاشرے کی بنیاد مضبوط کر سکتی ہے۔ معاشرت اصلاح اور حضرت فاطمہ نے عملی کردار کے ذریعے معاشرے کو اخلاق، عدل اور حیا کا پیغام دیا۔ آپ کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ اصلاح کا آغاز خود سے اور گھر سے ہونا چاہیے۔ جماد الثانی ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو فاطمی گھر بنائیں، جہاں نماز، اخلاق، محبت اور دین داری ہو۔ موجودہ دور میں جمادی الثانی کی اہمیت آج کے دور میں جب خواتین کو غلط موان کامیابی سکھائے جا رہے ہیں۔ جمادی الثانی ہمیں حضرت فاطمہ کے حقیقی مقام کی یاد دہانی کراتا ہے۔ عزت، عظمت اور کامیابی اللہ کی اطاعت اور کردار کی پاکیزگی میں ہے۔ نجا جمادی الثانی محض اسلامی سال کا ایک مہینہ نہیں بلکہ حضرت فاطمہ کی عظیم زندگی کی یاد تازہ کرنے کا موقع ہے۔ یہ مہینہ ہمیں بیٹی، بیوی، ماں اور مسلمان ہونے کے حقیقی معنی سمجھاتا ہے۔ اگر ہم جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں تو یقیناً ہمارے گھر، ہمارا معاشرہ اور ہماری آنے والی نسلیں سانور سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت فاطمہ
کہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر بچوں کے لیے آسان مضمون، خواتین کے لیے خصوصی رہنما عملی اسباق خطبہ / تقریری انداز میں بھی تحریر کر سکتا ہوں۔ یقیناً ذیل میں جمادی الثانی کی اہمیت حضرت فاطمہ کے حوالے سے پر تقریباً 2500 الفاظ پر مشتمل جامع مدلول اور بامقصد اردو مضمون پیش کیا جا رہا ہے جو دینی، اخلاقی اور تربیتی پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ جمادی الثانی کی اہمیت حضرت فاطمہ کے حوالے سے اسلامی سال کے 12 مہینوں میں ہر مہینہ اپنی ایک الگ روحانی کیفیت، تاریخی پس منظر اور دینی پیغام رکھتا ہے، لیکن جمادی الثانی کو ایک خاص نسبت حاصل ہے، اور وہ نسبت ہے سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سے۔ یہ مہینہ نہ صرف ایک عظیم المرتبت ہستی کی یاد تازہ کرتا ہے بلکہ ہمیں اسلام کی عملی تعلیمات، اعلیٰ اخلاق، صبر، قناعت، حیا، عبادت، قربانی اور والدین و اولاد کے حقوق جیسے موضوعات پر گہرا غور و فکر کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جمادی الثانی تعارف اور دینی مقام۔ جمادی الثانی اسلامی قمری سال کا چھٹا مہینہ ہے۔ عربی زبان میں جمادی کے معنی خشک ہونے کے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں پانی جمنے زمین کے خشک ہونے کا زمانہ ہوتا تھا۔ اگرچہ یہ نام موسمی حالات کی بنیاد پر رکھا گیا، مگر اسلام میں کسی مہینے کی اصل اہمیت اس میں پیش آنے والے دینی و تاریخی واقعات سے متعین ہوتی ہے۔ جمادی الثانی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسی مہینے 20 جمادی الثانی کو رسول اکرم کی سب سے محبوب بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت باسعادت ہوا۔ وہ نسبت ہے جس نے اس مہینے کو روحانی طور پر بے حد اہم بنا دیا۔ حضرت فاطمہ مختصر تعارف۔ حضرت فاطمہ زہرا رسول اللہ اور حضرت خدیجہ کی سب سے چھوٹی اور محبوب بیٹی تھیں۔ آپ کا لقب او زہرا یعنی روشن، پاکیزہ اور نورانی ہے۔ آپ کو سیدہ نساء اہل الجن یعنی جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا گیا۔ آپ کی ذات میں ایک بیٹی، ایک بیوی، ایک ماں اور ایک کامل مومنہ عورت کے تمام اوصاف جمع تھے۔ جمادی الثانی اور ولادت فاطمہ۔ جمادی الثانی کو حضرت فاطمہ کی ولادت نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم نعمت بھی ہے۔ اس دن ہمیں یہ سوچنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی جو بعد میں صبر، استقامت، علم، تقوی اور اخلاق کی روشن مثال بن گا۔ دن ہمیں بیٹیوں کی عظمت، ان کے حقوق اور ان کے مقام پر غور کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ حج کے دور میں جہاں بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، حضرت فاطمہ کی ولادت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ رسول اللہ اور حضرت فاطمہ کا تعلق۔ رسول اللہ حضرت فاطمہ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ اب فرمایا کرتے تھے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ تعلق محض باپ بیٹی کا نہیں بلکہ ایک روحانی، اخلاقی اور تربیتی تعلق تھا۔ جمادی الثانی میں ہمیں اس تعلق سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین اور اولاد کے درمیان محبت، احترام اور شفقت کس قدر اہم ہے۔ حضرت فاطمہ کی عبادت اور روحانیت۔ حضرت فاطمہ عبادت گزار، تہجد گزار اور اللہ سے گہرا تعلق رکھنے والی خاتون تھیں۔ راتوں کو عبادت میں گزارنا، دعائیں کرنا اور امت کے لیے خیر مانگنا آپ کا معمول تھے۔ جمادی الثانی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے روحانی تعلق کو مضبوط کریں اور عبادت کو زندگی کا لازمی حصہ بنا۔ سادگو اور قناعت۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کا خاص پہلو۔ حضرت فاطمہ کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ آپ کے پاس دنیاوی آسائشیں نہیں تھیں، مگر دل ایمان سے مالا مال تھا۔ چکی پیسنے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے مگر کبھی شک و زبان پر نہ لائیں۔ جمادی الثانی ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل دولت مال و زر نہیں بلکہ قناعت، شکر اور اللہ پر بھروسہ۔ حضرت فاطمہ بطور بیوی۔ حضرت فاطمہ ایک مثالی بیوی تھیں۔ حضرت علی کے ساتھ آپ کی ازدواجی زندگی محبت، احترام، تعاون اور صبر کی بہترین مثال ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنتے اور دین کے کاموں میں ساتھ دیتے تھے۔ آج کے دور میں گھریلو جھگڑوں اور بے سکونی کے ماحول میں جمادی الثانی ہمیں حضرت فاطمہ کے ازدواجی کردار سے سیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ بطور ماں۔ حضرت فاطمہ نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب اور حضرت کلثوم جیسی عظیم شخصیات کی تربیت فرمائی۔ آپ کی گود سے ایسے چراغ روشن ہوئے جنہوں نے تاریخ اسلام کو منور کیا۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک ماں کی تربیت نسلوں کو سنوار سکتی ہے۔ حیا اور پاکیزگی۔ حضرت فاطمہ حیا اور پردے کی اعلیٰ مثال تھیں۔ آپ کا ہر عمل اسلامی اقدار کی عکاسی کرتا تھا۔ جمادی الثانی ہمیں حیا، پردے اور پاکیزگی کو اپنانے کا درس دیتا ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ مہینہ ایک عملی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ صبر
اور قربانی حضرت فاطمہ نے اپنی مختصر زندگی میں بے شمار آزمائشی برداشت کی۔ والدہ کی وفات، معاشی تنگی، والد محترم کی جدائی، مگر ہر مرحلے پر صبر کا دامن تھامے رکے۔ اجماد الثانی ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات میں گھبراہٹ نہیں بلکہ صبر اور دال آکا راستہ اختیار کرنا چاہے خواتین کے لیے جمادی الثانی کا پیغام۔ جمادی الثانی خاص طور پر خواتین کے لیے ایک تربیتی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خواتین حضرت فاطمہ کی سیرت کو اپنا رہنما بنا کر اپنی زندگیوں میں حیا، عبادت، سادگی اور حسن اخلاق کو فروغ دے سکتی ہیں۔ گھریلو دینی ماحول کی تشکیل۔ حضرت فاطمہ کا گھر سادگی، عبادت اور محبت کا مرکز تھے۔ اجماد الثانی ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو بھی دینی ماحول کا گہوارہ بنائیں، جہاں نماز، دعا، ذکر اور اخلاقی تربیت کو اہمیت دی جائے۔ اجماد الثانی میں عملی اعمال۔ اس مہینے میں درج ذیل اعمال اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی سیرت کا مطالعہ، گھروں میں بیٹیوں کی قدر اور عزت، صدقہ و خیرات، صبر اور شکر کی مشق، والدین اور اولاد کے حقوق کی ادائیگی۔ موجودہ دور میں حضرت فاطمہ کی سیرت کی ضرورت۔ آج کے دور میں جب مادیت نمود و نمائش اور خود غرضی عام ہو چکی ہے، حضرت فاطمہ کی سیرت ایک روشن چراغ ہے جو ہمیں سادگی، عاجزی اور اخلاص کا راستہ دکھاتی ہے۔ اختتامیہ جمادی الثانی محض ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک فکری، اخلاقی اور روحانی تربیت کا ذریعہ ہے جس کی بنیاد حضرت فاطمہ زہرا کی عظیم شخصیت پر ہی۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی دنیاوی چمک دمک میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا، صبر، عبادت اور حسن اخلاق میں ہے۔ اگر ہم جمادی الثانی کو حضرت فاطمہ کی تعلیمات کے مطابق گزاری تو یقیناً ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سانور سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدہ فاطمہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر خواتین کے لیے خصوصی مضمون، بچوں کے لیے آسان زبان میں تحریریہ نکات کی صورت میں خلاصہ بھی تیار کر سکتا ہوں۔